السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، سفر کے آداب سے متعلق آج ہم دوسرا سبق سننے جا رہے ہیں، اور ترتیب میں اب تک ہم 6 باتیں سن چکے ہیں، تو 7ویں بات یہ ہے کہ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لیں۔ کیا دعا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن بات یاد رکھیں، یہ صرف سفر کے وقت خاص نہیں ہے، جب بھی آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں باہر تو یہ دعا پڑھیں، اور جب گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو کم سے کم بسم اللہ، اور بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف کہا، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج۔ تو یہ جو دعا ہے باہر نکلنے کی، ابو داؤد کی صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور اس دعا کی برکت، اس دعا کے بارے میں 2 باتیں توجہ فرمائیں آپ۔ ایک، اس کے معنی پر غور کریں۔ اللہ کے نام سے میں نکلتا ہوں، اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا، برائی سے بچنے کی توفیق اور نیکی کرنے کی طاقت سوائے اللہ کے کہیں سے ملنے والی نہیں۔ ذرا غور کریں، ہمارے اور اللہ کے درمیان کا تعلق کیسے مضبوط ہوتا ہے، اس پر بھروسے کے بارے میں کس قدر اس کے اندر تعلیم دی گئی ہے۔ تو یہ معنی کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے ہمیں۔ اور دوسرا فائدہ، دوسری بات اس کے اندر کہ ابو داؤد کی اسی حدیث میں، یہ حدیث جہاں پر ہے وہیں پر اس کی وضاحت ہے۔ اس شخص سے کہا جاتا ہے ہدیت و وقیت و کفیت و تنحى عنہ الشیطان۔ یہ دعا پڑھ کے نکلنے سے جس نیک مقصد سے نکلے ہیں اس بارے میں ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے، ہر طرح کے شر سے بچا لیا جاتا ہے، ہر طرح کی ناپسندیدہ حالات سے اللہ رب العالمین آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور شیاطین اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ اس انسان پر تمہارا داؤ کیسے چلے گا جس انسان کو ہدیہ و وقیہ و کفیہ، جسے ہدایت ملی، جسے بچا لیا گیا، جس کے لیے اللہ کافی ہو گیا، اس پر تمہارا کوئی وسوسہ، تمہارا کوئی داؤ، تمہارا کوئی مکر نہیں چلے گا۔ تو یہ دعاؤں کی برکتوں کو یاد رکھیں اور دعا کو پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اور میں جیسے بار بار کہتا ہوں، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر کے دروازے پر یا نکلنے کی جگہ جہاں آپ کی نظر پڑتی ہے، جہاں آپ نکلتے ہوئے چابی گھماتے ہیں، لاک کھولتے ہیں، اس جگہ پر اس دعا کو لکھ کے لگا لیں۔ اس جگہ پر لکھیں، جب بھی آپ جائیں گے نظر پڑے گی، آپ دیکھ کر پڑھ لیں، الگ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے ہی آپ پڑھتے رہیں گے، 2-4 ہفتہ 10 دن کے اندر آپ کو ایسے ہی زبان پہ چڑھ جائے گی وہ۔ سواری پر بیٹھ کر 3 بار اللہ اکبر کہیں، پھر یہ دعا پڑھیں۔ دعا پر بھی غور کریں۔ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل۔ میں ذرا تیز پڑھ رہا ہوں، لیکن توجہ کریں آپ لوگ، دماغ کہیں اور نہ رکھیں، تاکہ اس کے معانی پر غور کریں آپ لوگ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا، مہیا کر دیا، ہم اس کو اپنے قابو میں کرنے والے نہیں تھے۔ بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ دنیا کے یہ سفر ہے، گاڑی پر بیٹھنے کی دعا ہے یہاں تک، منقلبون تک، اس کے بعد جو ہے وہ سفر کی دعا کہی جاتی ہے۔ اسی دعا کے اندر اتنا سا جو سواری پر بیٹھ کر پڑھنے کی ہے، ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ سواری پر بیٹھنا، سفر کو جاری رکھنا، اپنے لیے کوئی ایسا خوشی کا سامان نہ سمجھو کہ اب جو منمانی چاہے کرتے رہو۔ اللہ کے پاس لوٹنا ہے، تم کو حساب دینا ہے، اس بات کو یاد رکھو۔ بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ ہم اپنے اس سفر میں تجھ سے نیکی اور تقوی کا سوال کرتے ہیں، اور ایسے عمل کا جسے تو پسند کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، غور کریں۔ سفر پہ نکلے ہیں آپ، دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ تقوی کا سوال تجھ سے کر رہے ہیں، نیکی کا سوال تجھ سے کر رہے ہیں، اور ایسے عمل کا جس سے تو راضی ہو جائے۔ ارے یار اب تو نکل گئے ہیں، چلو ماں باپ بھی نہیں ساتھ، ہم دوست یار ہی ہیں، خوب
انجوائمنٹ، منورنجن کے ہر کام ایک مسلمان کر سکتا ہے، اپنے شریعت کے دائرے میں رہے، وہ کام کرے جسے اللہ پسند کرتا ہو۔ اے اللہ ہمارے اس سفر کو ہمارے لیے آسان کر دے اور اس کی دوری کو لپیٹ دے۔ یہاں سے مکہ 1000 کلومیٹر ہے قریب۔ ایک مرتبہ سوچ لیں، آپ اگر اپنی گاڑی میں جائیں تو ہو سکتا ہے کہ 8 سے 9 گھنٹے میں بھی چلے جاتے ہوں گے، بس میں جاتے ہیں تو 15 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور یہی 1000 کلومیٹر اپنے انڈیا پاکستان میں سوچیں۔ محسوس ہوتا ہے کچھ نہیں محسوس ہوتا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کی قدر کو جانیں، اس کو پہچانیں اور اس پر شکر ادا کریں، اور اس طرح کی جو دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، اور یہ جو دعا ہے نا، اے اللہ ہمارے لیے سفر کو آسان کر دے اور ہماری دوری کو لپیٹ دے، اس سفر کی مسافت کو تو طے کر دے جلدی سے۔ اللہ کی توفیق ہوئی تو کبھی لمبا سفر بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تھکان محسوس نہیں ہوتی، اور اگر ہم اللہ کی اطاعت میں نہ رہے اور اللہ کی توفیق ہمارے ساتھ شامل حال نہ رہی، تھوڑی سے دور کی مسافت پر بھی ہم جاتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے یار کب آئے گی منزل ہماری، ابھی ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، اور کتنی دور ہے، اس طرح کی بے چینی ہوتی ہے۔ تو یہ سفر میں دعاؤں کا خاص اہتمام کریں۔ اے اللہ سفر میں تو ہی ساتھی ہے اور اہل و عیال کا نگران بھی تو ہی ہے۔ اے اللہ میں سفر کی شدتوں، برے منظر، واپسی کی ناکامی اور مال اہل و عیال میں برے حالات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جاتے ہوئے جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ان کو دیکھیں تو دل کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ یہ دعا صحیح مسلم شریف میں ہے۔ نمبر 8، جمعرات کے دن اگر ہو سکے تو سفر کی کوشش کریں، اور سفر پر عموماً صبح نکلنے کی کوشش کریں۔ یہ واجب اور لازم فرض نہیں ہے، ممکن ہے تو آپ ایسا کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اور ایک مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی چیز کو کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک تو بات ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہم بارک لی امتی فی بکوری، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما۔ تو اس طرح سے آپ کا سفر بڑا اچھا ہوگا، اور ہم نے کئی مرتبہ تجربہ کیا، اپنی گاڑی میں بچوں کے ساتھ جاتے ہیں، رات کے دوپہر وغیرہ شام کے سفر کے مقابلے میں صبح کا سفر کرتے ہیں تو بڑا اچھا بھی لگتا ہے، بڑا راستہ بہت جلدی اور اچھا کٹ گیا بھی محسوس ہوتا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جمعرات کے دن سفر کیا کرتے تھے، جیسے کہ ابو داؤد کی ہی ایک دوسری حدیث ہے۔ یہ دونوں حدیثیں، جمعرات کے دن سفر اور صبح کے وقت کا سفر، ابو داؤد میں ایک کے بعد ایک، 2605 2606 ساتھ ساتھ میں ہی حدیثیں ہیں یہ۔ اور جب آپ جاتے جاتے آپ کی گاڑی، آپ کی سواری کسی اونچائی پر، ٹیک پر چڑھ رہی ہے تو اس موقع پر اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ دلیل ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں سفر پر نکل رہا ہوں، مجھے کچھ وصیت فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کا ڈر لازم پکڑو، ہمیشہ تقوی اختیار کرو، اور جب بھی کسی اونچائی پر چڑھو تو اللہ اکبر کہو۔ نمبر 10، دوران سفر لوگوں سے کوئی خطرہ محسوس کریں۔ اللہ، یہ اسلام کی خوبی کو دیکھیں، غیر مسلموں کے سامنے یہ مسائل کی شکل میں نہیں، اسلام کی خوبی کی شکل میں پیش کریں، اسلام کی خوبی کی شکل میں، کہ سفر انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، لیکن سفر میں ہم جاتے ہیں تو اللہ کی کتنی ہمارے ساتھ مدد شامل حال رہتی ہے۔ سفر میں جاتے ہوئے اسلام نے ہمیں کیا کیا اچھی تعلیمات دی ہیں، کیسی کیسی پیاری دعائیں سکھائی ہیں۔ اے اللہ، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ہم تجھے ان کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے یہ، اور یہ کہیں جہاں کہیں خطرہ محسوس ہو، بلکہ عام طور پر دشمنوں سے جو مقابلے ہوتے ہیں اس موقع پر بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اور آج کل کے تراویحوں میں بھی آپ لوگ دعائے قنوت میں یہ دعا سنتے رہتے ہیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ بعض دفعہ جمعہ کی نماز میں، جمعہ کے خطبے میں بھی خطیب لوگ یہ دعا پڑھتے رہتے ہیں۔ نمبر 11، دوران سفر، یعنی جب آپ رننگ میں ہیں، سفر میں ہیں، تو اللہ سے دعا کرتے رہیں اور دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا سوال کریں۔ کیوں؟ کہ سفر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بلا شک و شبہ 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ والد کی دعا اولاد کے حق میں، والد کی دعا، میرا بچہ نہیں سدھر رہا ہے، میرا بچہ نہیں سدھر رہا ہے، روتے رہتے ہیں نا، آپ کتنی دعا کر رہے ہیں؟ آپ روزانہ کتنی دعا کر رہے ہیں
کبھی ایک آدھ مرتبہ کر لیے نہیں، روزانہ کئی مرتبہ دعا کیجئے بچوں کی اصلاح کے لیے، اللہم اصلح نیتی و ذریتی۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی، دعائیں سکھائی گئی ہیں، والد کی دعا اولاد کے حق میں، اور مسافر کی دعا، اور اسی طرح مظلوم کی بد دعا ظالم کے بارے میں۔ نمبر 12، جب کسی جگہ پر اتریں، عام طور پر یہاں جیسے ہے کہ پیٹرول پمپ وغیرہ پر اترتے ہیں، کبھی نماز وغیرہ کے لیے، استنجا کے لیے، پیٹرول لینے کے لیے، یا راستے بھر میں کہیں آپ کو اچانک ضرورت پڑے گی رکنے کرنے کی، تو جہاں اتریں تو اس دعا کا اہتمام کریں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ مسلم شریف کی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اذا نزل منزلا، کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالے، کسی جگہ پر اترے کچھ دیر کے لیے اور یہ دعا پڑھ لیں، وہاں سے نکلنے تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔ اور نمبر 13 ہے کہ جب سفر سے واپس ہونے لگیں، آپ یہاں مسافر کی حیثیت سے ہیں لیکن لمبا عرصہ رہتے ہیں، 2 سال 3 سال 1 سال اس طرح سے، تو آپ کو پوری نماز پڑھنا ہے، ساری چیزوں کا خیال کرنا ہے، لیکن جب یہاں سے واپس جائیں تو بھی اپنے وطن کے لیے دعا پڑھیں گے، عمرہ وغیرہ پر جاتے ہیں، کسی اور سفر پر جاتے ہیں، جب واپس اپنے گھر کی طرف آئیں تو اوپر جو دعا سکھائی گئی ہے نا، سبحان الذی سخر لنا ھذا، وہ پوری دعا پڑھیں، آخر میں یہ 4 کلمات کا اضافہ کریں، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، اور ان 4 لفظوں پر خوب غور کریں آپ لوگ۔ آئبون، ہم واپس آنے والے ہیں، تائبون، توبہ کرنے والے۔ دیکھ رہے ہیں دینی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو آخر میں کفارہ مجلس کی دعا بتائی گئی، اس کے اندر بھی کیا ہے، لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ مومن کی زندگی، سلام پھیرنے کے بعد کیا کہتے ہیں آپ؟ استغفر اللہ۔ مومن کی زندگی میں ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے، سفر میں جانے سے پہلے، جاتے ہوئے، راستے بھر میں دعا، استغفار، اللہ سے اپنا تعلق، یہی سب سے اچھی اور پیاری چیز ہے، سکون کی زندگی ہے اس میں۔ عابدون لربنا حامدون، اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں اور تعریف کرنے والے ہیں۔ سفر میں بھی ہے، اللہ نے کچھ چھوٹ دی ہے، 4 کے بجائے 2۔ مسافر اگر آپ سختی ہے آپ کو تو روزہ بھی چھوڑ سکتے ہیں، فرض۔ دوسری اس طرح کی سہولتیں ہیں، 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر سکتے ہیں، ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء کو، فجر کسی کے ساتھ نہیں ملا سکتے۔ یہ سب سہولتیں اللہ نے دی ہیں، اس کے باوجود ہماری زندگی اللہ کی بندگی میں ہونی چاہیے۔ اللہ کی بندگی میں کہیں اللہ رب العالمین نے پورا کرنے کے لیے آپ کو کہا، آپ پورا کریں اللہ کی بندگی سمجھتے ہوئے، کہیں اللہ نے رخصت دی ہے، اس رخصت کو استعمال کریں اللہ کی بندگی سمجھتے ہوئے، لیکن اس حقیقت کو نہ بھولیں کہ سفر کے دوران میں ہو، کہیں اور جگہ پر کوئی بھی آپ نے اچھا کام کیا، کوئی کارنامہ آپ نے انجام دیا، لوگوں کی آپ نے مدد کی یا کسی کو بچا لیا، کچھ اور اچھے آپ نے کام کیے، کس نے توفیق دی؟ حامدون، اسی رب کی ہم، میں وہ کیا تھا، وہ سفر میں گئے تھے نا، تو بھی تھا نا، میں اتنا وہ آگے بڑھ کے کر رہا، یہ اس طرح اپنی بڑائیاں بیان کرنے کے لیے نہیں، ہم اس چیز کا خاص طور پر خیال کریں۔ آپس میں جب ساتھیوں میں رہتے ہیں تو کچھ لوگ بڑے شیخی بگار ہوتے ہیں، بڑی اپنی بڑائیاں بیان کرنے والے ہوتے ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو بھی خیر ہوا الحمدللہ اللہ ہی کی مہربانی سے ہوا، اسی کے فضل و توفیق سے ہوا۔ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر رہے ہیں، مکہ فتح مکہ کے موقع پر، اس کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اتریں، صلح حدیبیہ، فتح مکہ، دونوں بھی اس بارے میں اقوال ہیں، لیکن دونوں بھی بڑی کامیابیاں تھیں، اس لیے کہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اور اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، مکمل آخر میں نازل ہونے والی سورت سورہ نصر اذا جاء۔ تو اب یہاں غور کریں، اذا جاء، جب آ جائے، نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح، اور کامیابی، تو میرے نام کا بڑا جھنڈا لگا دو، نہیں، فسبح، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب کامیابیاں کس سے ملی ہیں؟ اللہ ہی کی طرف سے ملی ہے۔ بحمد ربک، اپنے رب کی حمد بیان کرو، جیسے کرنا تھا تم نے ویسے نہیں کیا، اس لیے استغفار بھی کرو،
اور سارے کمالات اللہ کے لیے ہیں. انسان جتنا بھی اونچائی پر جائے, جتنے بھی اچھے کام کریں, کچھ نہ کچھ فالٹ رہتا ہے, کچھ نہ کچھ کمی رہتی ہے. اس لیے اے اللہ تو ہی ہر عیب سے پاک ہے, ہر طرح کی کمی کوتاہیوں سے پاک ہے, اور جو کچھ میں نے اچھا کیا تو وہ تیری ہی توفیق سے ہے. اس لیے وہ کریڈٹ, وہ حمد, وہ تعریف تیرے ہی لیے ہے. ہاں میں نے کیا لیکن پورے ڈھنگ سے شاید نہیں کیا, تیری پسند کے مطابق شاید میں نے نہیں کیا, تو میری اس کمی کوتاہی پر مجھے نہیں پکڑنا. استغفرک, میں تیری جناب میں توبہ استغفار کرتا ہوں. نمبر 14, اچانک رات کے وقت اپنے گھر نہیں پہنچنا چاہیے, یعنی وداؤٹ اینی انفارمیشن. آج کل پاگل پن ہے کچھ لوگوں کو, یہ سرپرائز کریں گے. کیا کریں گے؟ ہاں, تو ایسے سرپرائز نہیں چلتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنے گھر میں آنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو خبر دو. آج کل کے زمانے میں تو اتنے سارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں اور اتصال وغیرہ کمیونیکیشن کے اتنی ساری سہولتیں ہیں. وہ زمانے میں جب نہیں رہتی تھی, اس وقت کی بھی کے بارے میں جو حدیثیں ہم کو ملتے ہیں, صحابہ اکرام کا جو تعامل ہم کو ملتا ہے, اگر خود کسی طرح سے اطلاع پہلے نہیں دے پایا تو کیا کرتے تھے؟ ایک سنت جو آج کل اکثر لوگ بھولے ہوئے ہیں, اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. سفر سے واپس لوٹتے ہی پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے قریب کی, یعنی اللہ کے رسول کی تو وہاں مسجد نبوی تھی, تو اپنے علاقے کی مسجد میں جائیں, وہاں 2 رکعت نماز ادا کریں اور اپنے گھر والوں کو اطلاع دیں کہ پہنچ چکے ہیں, ابھی انشاءاللہ آنے والے ہیں. یہ کب؟ جبکہ کوئی فون, کوئی میسج وغیرہ کی سہولتیں نہ ہوں تو. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا طریقہ ہے, آپ کی سنت ہے. اور آج کے سبق میں تو یہ آخری بات ہے, لیکن جلدی نہ کریں, کل کے دعا کی کچھ تشریح باقی ہے نا, اور میں ٹائم کا خیال کرتے جا رہا ہوں, اس لیے بیچ میں زیادہ باتیں نہیں کیا. اور تھوڑا سا آج رننگ بھی, سپیڈ بھی تھوڑا 60-70 سے اوپر تھی نا بولنے کی. سمجھ تو رہے ہیں نا آپ لوگ؟ اوپر سے تو نہیں گزر گئی ساری باتیں؟ ہاں. آج کے درس کی آخری بات یہ ہے کہ عورت تنہا سفر نہ کرے. چاہے سہولیتیں بہت بڑھ گئی ہیں, سہولتیں بہت بڑھ گئی ہیں, لیکن عورت تنہا سفر نہ کرے, اس کے ساتھ اس کا محرم کا ہونا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے محرم کے بغیر ایک دن اور رات کا سفر کرے. اسی حدیث کی بنیاد پر علماء عورت کے تنہا سفر کرنے کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں, الا یہ کہ گاؤں کے اندر کوئی سامان لینے کے لیے, کسی گھر سے کوئی چیز لینے کے لیے, یا اپنا کوئی کھیت ہے وہاں سے کچھ سامان لانے کرنے, اس طرح سے کاموں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات بھی جایا کرتی تھیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن سفر جسے کہتے ہیں اس میں اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو تھک گئے ہیں آپ لوگ, یا پچھلے درس کی جو دعا تھی اس کے بارے میں کچھ بتا دیں؟ اصل میں دعا تو ہے بھی لمبی نا. اس دعا کے اندر بتانے والی بات خاص طور پر کئی سارے پوائنٹس ہیں اس کے اندر میں, یعنی استخارے کی دعا کے بارے میں جو بات آئی نا, تو اس کے اندر جو ایک بدعت کا طریقہ آج کل چل پڑا ہے ٹیلی ویژن وغیرہ پر یا فونوں کے ذریعے دوسروں سے استخارہ کروانے کا, وہ تو میں نے کل بتلا دیا. استخارہ کے بارے میں یاد رکھیں, میں پہلے غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے میں استخارہ کر لیا تو اللہ مجھے خواب میں کچھ دکھائے گا, میں استخارہ کر لیا تو فرشتے کو اللہ کسی شکل میں بھیج دیتا اور مجھے بتا دیتا. اس طرح کے لوگوں کے خیالات ہیں, یہ خیالات ہیں, صرف دلیل سے کوئی بات ثابت نہیں. استخارہ ایک کام کرنا یا نہیں کرنا اس بارے میں بھی ہوتا, یہ کروں یا یہ کروں اس لیے بھی ہوتا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا ہے؟ سفر وغیرہ سے متعلق ہے تو اچھے ساتھیوں کے انتخاب کے حوالے سے بھی, نکلنے کے بارے میں بھی, شادی بیاہ وغیرہ کے مسئلے میں, دوسرے کاروبار وغیرہ اور کسی بھی چیز کے بارے میں اہم آپ کرنا چاہ رہے ہیں, استخارہ اس کے نتیجے کے اعتبار سے بھی اچھا ہو. استخارہ کیا چیز ہے یہ ذرا غور کریں آپ. خیر لفظ استعمال کرتے ہیں نا اردو میں بھی ہم, اچھائی, بھلائی, بہتری, اس معنی میں.
اسی سے ہے یہ. کیا معنی استخارہ؟ خیر طلب کرنا. اللہم انی استخیرک، اے اللہ میں تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں، بھلائی چاہتا ہوں. اب چونکہ ہم لوگ عالم الغیب نہیں ہیں، کل کیا ہونے والا بلکہ تھوڑی دیر بعد کیا ہونے والا ہم کو پتا نہیں ہے، تو یہ کام کروں تو اس کا رزلٹ اچھا نکلے گا نہیں نکلے گا ہم کو نہیں معلوم ہے، تو اس لیے ہمیں استخارے کی دعا سکھائی گئی. تو اب استخارہ کرنے کے بعد اللہ کا نام لے کر اپنے اس کام کو شروع کر دینا، یا استخارہ کرنے کے بعد 2 کام 3 کام ان میں سے کون سا کروں، 2 یا 3 چیزیں کون سا چنوں، 2-3 الگ الگ رشتے کس کو انتخاب کروں، اس طرح کا اگر مسئلہ ہو تو استخارہ کرنے کے بعد قدم آگے بڑھا دیں کسی ایک طرف، اللہ رب العالمین آپ کے لیے اس میں خیر فرمائے گا. اچھا، خیر فرمائے گا کا مطلب صرف یہ نہیں کہ بس ہمیں کوئی بیماری نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی. اگر شادی کا مسئلہ ہے وہ بیوی 24 گھنٹے بس ہاں حضور جی حضور صحیح رہے گی، کبھی ہمارے اوپر آواز نہیں کرے گی یا کچھ مطالبہ نہیں کرے گی. اپنے کچھ تصورات جو ہوتے ہیں ان سے باہر آ جائیں. مسلمان کے لیے، مومن کے لیے آزمائش میں بھی خیر ہوتا ہے اگر وہ اس آزمائش میں صبر کے ساتھ وہ طریقہ اختیار کرے جو اسلام نے بتایا ہے، تو وہ اس کے لیے بظاہر کچھ مصیبت، بظاہر کچھ تنگی، بظاہر کچھ تکلیف، ارے استخارہ کرنے کے بعد ایسا کیسا ہو گیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب ایسی مصیبت آ گئی، اب کرنا کیا ہے وہ صحیح طریقہ سیکھیں تو پھر انشاءاللہ آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے. ٹائم نہیں ہے اس لیے بہت شارٹ بولنا پڑتا ہے اور بہت اہم بات بتانا پڑتا ہے. اب اس بارے میں کسی کو تفصیل چاہیے تو یوٹیوب پر ایسے ہی جنرلی تلاش نہ کریں، بہت کچھ بکواس یوٹیوب پر استخارے کے بارے میں ہے. اس لیے بہت ہوشیار رہیے. پہلے علماء کا انتخاب کیجئے، قرآن و سنت کے مطابق، منہج سلف کے مطابق بیان کرنے والے کون ہیں، صرف انہی کا سننے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو صحیح علم حاصل ہو. اگر کسی کو ہم سے کچھ رابطہ کرنا چاہے تو جو علم ہمیں ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، بعد میں مل سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.